سبحان اللہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزت مآب جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم راجہ عارف سلطان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی محترم زاہد عسکری صاحب، ناظم نشر و اشاعت سیکرٹری نشر و اشاعت کراچی جناب کامران نواز صاحب، جناب رضوان نواز صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور ممبران یوتھ اسمبلی، آج ضلع ملیر کا یہ تاریخی دن ہے کہ جب ضلع ملیر کے دیہاتوں سے، کوٹھوں سے اور شہری آبادیوں سے ایک کریم یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے۔ ضلع ملیر اس کراچی کے 75% رقبے پر آباد ہے، 25% پر پورا شہر ہے اور 75% رقبہ ضلع ملیر کا ہے۔ آپ اس شہر کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کوٹھوں اور دیہاتوں سے ظلم کا شکار لوگوں کی آواز بننے کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے جمہوری طرز اختیار کیا ہے اور آپ نے اس پورے ضلع ملیر کی نمائندگی کرتے ہوئے مستقبل میں جو کردار ادا کرنا ہے اس کے خط و خال ہم آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں۔ یوتھ اسمبلی بنیادی طور پر نوجوانوں کو قیادت کے منصب پر لانے کے لیے ایک شاہراہ کا کردار ادا کرے گی۔ یوتھ اسمبلی اپنے اجلاسوں کے اندر قراردادوں کے ذریعے سے اپنے مسائل با اختیار اداروں تک پہنچائے گی اور پھر اس کی پشت پر جد و جہد کے ذریعے اس کو بنوانے کی کوشش کرے گی۔ اس سلسلے میں ہم آئندہ کے لیے نہیں، آج ہی سے اس کا انتظام کر رہے ہیں کہ آج بہت سی قراردادیں یہاں پر بہت سے نوجوان اپنے اپنے علاقے کے حوالے سے اور اجتماعی طور پر یہاں پر وہ مسائل بیان کریں گے اور ان مسائل کو پھر ہم لے کر پورے معاشرے کے اندر ایک طاقتور آواز کے طور پر اس کو بلند کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے آج ہی سے اس کا بندوبست کیا ہے کہ ہم کل سے اس کا آغاز نہیں کریں گے بلکہ آج ہی سے ہم اس کا آغاز کریں گے کہ آج ہم اس یوتھ اسمبلی کے اجلاس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بھرپور قسم کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک واک کا اہتمام کیا ہے کہ ہم یہاں سے ایک ریلی کی شکل میں نکلیں گے اور یہاں کے پاکستان اسٹیل جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جو فولاد سازی کے میدان کے اندر بنیادی اہمیت کا حامل ادارہ ہے، کہ جس ادارے کو سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے، اس ادارے کی آواز بنیں گے اور اس کی آبادی کہ جو یہاں پر موجود ہے اس کے مسائل کو ہم لے کر آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں اور پھر ہر ماہ ہر مہینے ہم ان ملیر کے علاقوں کے اندر موجود جتنے مسائل ہیں، وہ منشیات کے مسئلہ ہو، وہ زمینوں پر قبضے اور پلاٹوں پر قبضوں کا مسئلہ ہو، وہ سوسائٹیوں کی سوسائٹیاں ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی اوتاق میں تبدیل ہوتے ہوئے منظر ہوں، ان سب کو ہم آشکار کریں گے۔ یہاں ظلم کی ہر شکل کو ہم اس معاشرے کے اندر اٹھائیں گے اور اپنی جد و جہد کے ذریعے لوگوں کی آواز بنیں گے، محکوموں، مجبوروں، بے بسوں کا ہم سہارا بنیں گے، بے زبانوں کی زبان بن کر ان کی آواز کو تمام تر اداروں تک پہنچائیں گے اور اپنے احتجاج اور جد و جہد کے ذریعے ان مسائل کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس بات کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ آواز پوری طرح سے بلند ہونی چاہیے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ تیز ہو، تیز ہو،
چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور ہم ان نوجوانوں کے سنگ لڑیں گے اور پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے، اور انشاءاللہ ضلع بلیر کے اندر ظلم کی ہر شکل کے خلاف ہماری ایک صف بندی ہوگی، اور تمام تر سماجی برائیوں کے خلاف، تمام تر معاشرتی برائیوں کے خلاف ہم جماعت اسلامی کا ہراول دستہ بن کر اس کردار کو ادا کریں گے۔ جماعت اسلامی جو اس ملک کے اندر اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کے چل رہی ہے، اقامت دین کی تحریک ہے، کہ جس کی دعوت یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اختیار کرو، دو رنگی اور منافقت کو چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسروں کی بندگیوں کو جمع نہ کرو، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو فرما روائی اور رہنمائی کے منصب سے ہٹا دو، زمام کار مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک بندگی رب کے راستے پر چل سکے۔ یہ وہ راستہ ہے، وہ شاہراہ ہے جس پر ہم سب کو دعوت دیں گے۔ نوجوان اس معاشرے کی آواز بنیں گے، قوت بنیں گے، اور اس ضلع بلیر کے اندر اللہ کے دین کی اقامت کی اس تحریک کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہم نے اس کے لیے ایک چارٹر بھی تیار کیا ہے، وہ چارٹر میں آپ کے سامنے چند الفاظ کی شکل میں بیان بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ازبر رہے، اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یوتھ اسمبلی کا چارٹر ایک روشن مستقبل کی جانب ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یوتھ اسمبلی چارٹر ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک رہنما دستاویز ہے۔ یہ چارٹر پاکستان کی نوجوان آبادی کی ترقی کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرے گا، جو ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ایک اہم محرک کے طور پر کام کرے گا۔ یوتھ اسمبلی پاکستان کے آئین اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق نوجوانوں کے حقوق کا تحفظ اور نفاذ یقینی بنائے گی۔ چارٹر نوجوانوں کو ہنر سکھانے، قیادت کی تربیت اور روزگار کے لیے تیار کرنے والی معلومات تک رسائی فراہم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جغرافیائی محل وقوع، معاشی پس منظر، مذہبی اور صنف کی تفریق کے بغیر تمام نوجوانوں کو یکساں مواقع فراہم کرنا چارٹر کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ نوجوانوں کی قیادت میں چلنے والی تنظیموں اور دیگر یوتھ ایسوسییشنز کے ذریعے فیصلہ سازی کے عمل میں نوجوانوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ماحول بنایا جائے گا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی آئندہ اپنے تمام تر انتخابی معاملات کے اندر انشاءاللہ 25% نوجوانوں کو انتخابی میدان میں بھی اتارے گی اور لوگوں کے سامنے قیادت کے طور پر پیش بھی کرے گی انشاءاللہ۔ جدید تعلیم اور ہنر سیکھنے کے مواقع جو عالمی منڈی کی ضروریات کے مطابق ہوں اور ڈیجیٹل دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ڈیجیٹل مہارتوں کی آگاہی اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنو کابل کے سلوگن کے تحت نوجوانوں کو کمپیوٹر کی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ تیار ہیں نا آپ اس کے لیے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ؟ آپ تمام نوجوان سب سے پہلے بنو کابل کے تمام تر کورسز کا حصہ بنیں گے، اور ہم ایک پوری کمپین لے کے چلیں گے کہ پورے ضلع بلیر کے گوٹھوں، دیہاتوں اور شہری آبادیوں کے اندر سے ہم بنو کابل کے تحت کورسز کا انعقاد کریں گے، جس میں لوگوں کو کم از کم کمپیوٹر کی اتنی تعلیم دے دی جائے گی کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے ہنر کو سیکھ سکیں، اپنا روزگار پیدا کر سکیں، وہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کسی گورنمنٹ کے اداروں کو لاکھوں روپیہ دے کے ملازمت حاصل کریں اور پھر اس کے بعد تنخواہ بھی نہ ملے۔ ایسی آگ کے اندر ہم نوجوانوں کو جھونکنے سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ بے حد ضروری صحت کی سہولیات تک رسائی اور ذہنی اور جسمانی صحت کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انشاءاللہ جگہ جگہ آپ خود اس کا اہتمام کریں گے۔ مختلف جو جسمانی تربیت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کراٹے ہیں، مختلف دیگر کھیلوں کی چیزیں دنیا ہے، اس کے اندر بھی ہم سارے نوجوانوں کو آگے لائیں گے تاکہ لوگ اس ساری چیز کو جو ہے وہ سیکھیں اور ہر جگہ پہ اپنا کردار ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ نوجوانوں کی فکری اور ذہنی تربیت کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ان کو معاشرتی تعمیر کے اندر کردار سونپا جا سکے۔ معاشرہ بے حد سماجی برائیوں کے اندر مبتلا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف قسم اور نسل کی برائیاں موجود ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ سماجی برائیوں کے خلاف
نوجوان اپنے محلوں بستیوں کے اندر کمیٹیاں بنائیں گے، اور یہ جو ہماری اسمبلی ہے، یہ اسمبلی اس کے اندر ورکنگ گروپس بنائے گی، اور وہ ورکنگ گروپس مختلف سماجی برائیوں کو جو ہے وہ آشکار کریں گی، اس کی ساری ہونوں کو لیں گی، اور اس کے بعد اس کے خلاف ایک منظم جدوجہد کے لیے معاشرتی سطح پر لوگوں کو اپنا ہمنوا بنائے گی اور اس کے خلاف جدوجہد کرے گی انشاءاللہ۔ معاشرتی اصلاح اور سماجی تحفظ کے لیے نوجوانوں کو منظم کرنا اور ان کے ذریعے خرابیوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرنا، ضلع ملیر کی حدود میں سماجی برائیوں کی شناخت اور ان کے خاتمے کے لیے مؤثر آواز بلند کرنا، ملیر کے مظلوم عوام کی داد رسی کرنا اور کسی بھی ظلم کے خلاف اجتماعی آواز بلند کرنا، ملیر میں منشیات کے خاتمے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنا، ملیر کے عوام کی بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیے آواز بلند کرنا۔ یوتھ اسمبلی ہر ماہ پبلک مقامات پر منعقد ہوگی اور معاشرتی مسائل کو اپنا موضوع بحث بنا کر عوام کی آواز بنے گی۔ انشاءاللہ ہم جگہ جگہ اسمبلی کے اجلاس اب آئندہ کسی بینکوٹ ہال میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر جدوجہد نہیں ہو سکتی۔ آج ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہر ماہ یہ اسمبلی کا اجلاس میرے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہر ماہ آپ آئیں گے، ہر ماہ جہاں بلایا جائے گا وہاں پہنچیں گے، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں آج یہاں پر کہ اگر آپ یہ 400 لوگ کسی بھی مسئلے پر جہاں اکٹھے ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی آواز انشاءاللہ نہیں دبا سکے گی، نہیں دبا سکے گی انشاءاللہ۔ آپ مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ، آپ ملیر کی قیادت کریں گے انشاءاللہ، آپ ملیر کی آواز بنیں گے انشاءاللہ۔ لہذا ہر مہینے ہر مقام پر جو آپ خود طے کریں گے وہاں پر اکٹھے ہوں گے، سر جوڑیں گے، آواز کو بلند کریں گے اور قوم کی امنگوں کی آئینہ داری کریں گے انشاءاللہ۔ یوتھ اسمبلی حکومتی تعلیمی اداروں، نجی شعبے اور سول سوسائٹی تنظیموں کے درمیان ایک تعاون کا فریم ورک تیار کرے گی تاکہ نوجوانوں کی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ یہ چارٹر حکومت کو نوجوانوں کی ترقی کے لیے پالیسی اور حکمت عملی تیار کرنے کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرے گی۔ یہ چارٹر صرف آغاز ہے، ہم نوجوان اور تمام اسٹیک ہولڈر سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات اور تجاویز پیش کر کے اس چارٹر کو مزید مضبوط اور جامع بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ مل جل کر ہم پاکستان کے ایک روشن مستقبل کی طرف اسے گامزن کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ چارٹر ہے، اس کو مزید بہتر کیا جائے گا، ورکنگ گروپ بنیں گے، ہر ٹاپک پر انشاءاللہ آپ اپنا ایک ورک کریں گے اور پھر اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پورے پاکستان کے اندر ایک ماڈرن اسمبلی ہم انشاءاللہ تیار کریں گے اور پورے پاکستان کی قیادت انشاءاللہ آئندہ ملیر کا نوجوان کرے گا انشاءاللہ، ملیر کا نوجوان آواز بنے گا انشاءاللہ، کراچی کی تقدیر بدلنے کا ہراول دستہ ملیر کا نوجوان ہوگا انشاءاللہ، کراچی کے مسائل کو، کراچی کے خلاف جتنی سازشیں کی جا رہی ہیں، کراچی کے حقوق پر جتنے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جاگیرداروں اور وڈیروں نے اس کراچی کو اپنی اوتاق میں تبدیل کرنے کی جتنی سازشیں کی ہیں، ملیر کا جو نوجوان اٹھ کر اس کو ناکام بنائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارے درمیان محترم لیاقت بلوچ صاحب جو پاکستان ہی کی نہیں ایک بین الاقوامی سطح کی ایک توانا آواز ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کی رہنمائی چاہتے ہیں، نوجوانوں کو ہم کس طرح طاقتور بنائیں گے، نوجوانوں کو قیادت کے منصب پر ہم کس طرح فائز کریں گے، اور ان نوجوانوں کے ذریعے سے ہم مسائل کے حل کے لیے کون سا ایک لائحہ عمل تیار کریں، وہ انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں یوتھ کی ساری قیادت کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ رضوان نواز اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے یہ ہدف بہت چند دنوں کے اندر، میں نے کہا کہ ویسے تو یہ ہمارا پچھلے 6 سال کا منصوبہ تھا،
کہ ہم نے ایک یوتھ اسمبلی بنانی ہے, ہم نے ایک مزدور اسمبلی بنانی ہے, اور ہم نے ایک تاجر اسمبلی بنانی ہے. ہم نے اس طرف پیش قدمی کر لی ہے. یوتھ اسمبلی ہماری تیار ہو گئی ہے, یہ اپنے پیٹرن پہ کام کرے گی. آئندہ ہمارا منصوبہ مزدور اسمبلی کا ہے انشاءاللہ. تمام فیکٹری, اس لیے کہ ہمارے پاس 4 انڈسٹریل زون لگتے ہیں, وہاں پر ظلم, جبر اور ناانصافی کی کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو وہ پانا ہو. لہذا ہم ان مزدوروں کی آواز بھی بنیں گے اور ان کے حقوق کا چارٹر تیار کریں گے, اور پھر ہم ایسوسیشنز, جو ٹریڈر ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ مل کر مسائل کے حل کے لیے ہم ایک جامع راہ عمل لوگوں کے سامنے رکھیں گے, اور لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وہ اسمبلی بھی انشاءاللہ بنے گی, پھر تاجروں کی اسمبلی بھی بنے گی, اور ہم جوائنٹ طور پر یہ ایک تکونی چیز ہوگی جو انشاءاللہ پورے ضلع بلیر کے اندر ایک تاریخ ضرور رقم کرے گی. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. حصے کی شفاعت اور خود